آج کا بچہ اپنے ٹیچر کے ساتھ اٹیچ کیوں نہیں ہے؟ اچھا، میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا خان صاحب، نوید مجید صاحب جو ہے میرے استاد ہیں جی، اور میری زندگی میں ان کا بہت بڑا رول ہے جی. میں جب ایف ایس سی پڑھ رہا تھا کر رہا تھا تو ان سے میں نے فزکس پڑھی ہے جی، اور یہ بڑے قابل ایک الیکٹریکل انجینئر ہیں، اور سر کے ہزاروں شاگرد ہیں، ان میں سے ایک ادنا سا میں بھی شاگرد ہوں. تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے استاد نے ٹی وی پروگرام جہاں پر مجھے اور خان صاحب کو اور ابیرہ کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے سوال کیا. تو میں سر گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اصل میں آج کا بچہ، اس کی پریورٹیز چینج ہوئی ہیں، اور یہ پوری سوسائٹی چینج ہوئی ہے. ہم اٹیچ تھے اپنے ٹیچر سے، آپ سے، امجد اوان صاحب سے، کاشف رشید صاحب سے، تمام ٹیچر سے ہم اٹیچ تھے. آج کا بچہ، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بتایا گیا کامیابی صرف نمبر ہے. وہ نہ عادتیں سیکھنے کو تیار ہے، نہ استاد کی سوچ لینے کو تیار ہے، نہ وہ کوئی نظریہ اس کو فالو کرتا ہے، نہ اس کی زندگی میں کوئی اسپرچول گولز ہیں، نہ اس کی زندگی میں کوئی کہہ لیجئے ایک سکلز اور نیا کچھ سیکھنے کے گولز ہیں. وہ تو ایک مٹیریلسٹک سوسائٹی میں آ گیا ہے جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں، سیکھنا ہے، لکھنا ہے، نمبر لینے ہیں، جی پی اے، ڈگری، رٹا، یہ سارا کچھ بن گیا. اب یہ جو ایجوکیشن ہے، جو اس کی فیکٹری بن گئی ہے، اس فیکٹری کے مطابق جس طرح کا ٹیچر چاہیے، یہ دو طرفہ کام ہوا ہے. بچے کی بھی پرائرٹیز چینج ہوئی ہیں، اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے جو ہیومن ریسورس تیار ہوا ہے، یعنی پڑھانے والا، وہ بھی کمرشل ہو گیا، وہ بھی اس کی بھی مٹیریلسٹک اپروچ ہے. اب نوید صاحب سے جب ہم پڑھتے تھے تو میں بتاتا چلوں کہ وہ 3 ماہ کی فیس لیتے تھے، اس کے بعد پورا سال فیس معاف. وہ کہتے تھے یار فیس 3 ماہ کی ہوتی ہے، کورس ختم، ریپیٹ کر دو. اور ایک ٹائم پہ نوید مجید صاحب کے ہی پڑھے ہوئے بچے انجینئر اور یہ سب اچھے عہدوں پر فائز ہو رہے ہوتے تھے. آج بھی میں نے جگہ جگہ سر کے کہہ لیجیے بڑے سول سرونٹس، بیوروکریٹ، وابڈا میں بڑی بڑی جگہ پہ سر کے جو ہے نا جی وہ اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا، ایک اور اس میں بات میں ایڈ کروں ضرور، یہ اصل میں کام ہے ماں باپ کا. بالکل، وہ گھر میں بتائیں کہ بیٹا ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں، ہم صرف نمبر نہیں چاہتے، اچھا انسان بننا بھی ہے. اور خان صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے، یہ بھی کونیا کے عاشق ہیں، رومی کے عاشق ہیں، اور میرے لیے جب کونیا جاتے ہیں کوئی تبرک لے کے آتے ہیں، آج کا تبرک بھی گاڑی میں پڑا ہوا ہے، تو وہ یہ رومی کا فلسفہ ہے، انسان کسی درسگاہ سے، کسی کتاب سے، کسی صحیفے سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا انسان کی کمپنی سے سیکھتا. بالکل. تو جب آپ ایک شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس کے طور طریقے، انداز، جیسے مثال لے لیجیے ہم 3 آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، تو ہم تینوں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اصل میں جانتے ہیں، یا کم از کم جو اسکرین پہ دکھ رہے ہیں اس سے زیادہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اب جو ہم اصل میں ہیں نا، وہ اصل میں ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. بالکل. اور اگر خدا نہ خواستہ ایک استاد فرض کیجیے ہم میں سے کوئی بھی، وہ سامنے کچھ دکھ رہا ہے اور ہے کچھ، تو جو قریب رہنے والے ہیں وہ بھی سیکھیں گے یار یہ منافقت ہے، منافقت سیکھ جائیں گے. اور اگر وہ ساتھ رہ کے سیکھیں کہ نہیں یار یہ جو بندہ کہہ رہا ہے یہ خود بھی وہی ہے، تو وہ اخلاص سیکھ جائیں گے. تو یہ ایک بڑا بیسٹ ایک ماڈل ہوتا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کو تلاش کریں، اور اپنی ویلیوز میں ماں باپ کہیں کہ یار کو خیر کا بندہ اس کی مجلس میں بیٹھ، یہ کسی بزرگ کی جا کے جوتیاں سیدھی کر، کسی کو سینئر کے بریف کیس کو اٹھا لے، کسی کو کیا یار میں ڈرائیو کر کے چھوڑ آتا ہوں، کو رستے میں 2 سوال پوچھ. اچھا، یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ شاہ صاحب بات کی ہے. اب کے جو ماں باپ بھی ہیں، یہ اس پہ تھوڑا سا کرٹیسزم بھی ہے، بے شک ہارش ہے، لیکن اب ماں باپ جو ہیں وہ اتنی زیادہ ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنے نہیں دیتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیچر کو پے کر رہے ہیں، ان کو آپ کو یہ پڑھانا ہے اور آپ کے اتنے نمبرز آنے چاہیے. جبکہ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ ماں باپ کہتے تھے کہ آپ یہ بچہ ہے اور آپ نے اس کو اچھا انسان بنا کے ہمیں دینا ہے، یہ بن جائے گا افسر کہیں کا بھی، لیکن پہلے یہ انسان بنے. تو بچے ڈرتے تھے کہ ٹیچرز کے پاس سے نہیں گزرتے تھے. اب تو ٹیچرز کا اور بچوں کو الگ طرح کا بڑا گیپ آ گیا. خان صاحب آپ کا کیونکہ خود بڑے استادوں کے ساتھ رابطہ واسطہ، اور میں نے خود دیکھا کہ خان صاحب ایک اچھا استاد اصل میں اچھا طالب علم ہوتا ہے. بالکل. اور میں نے ہمیشہ خان صاحب کو اپنے بڑوں کی، اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتے دیکھا ہے. آپ کیا کہیں گے، یہ جو ہمارا کنیکشن ہے جو آپ کے میرے زمانے میں تھا اور یہ اب بدل گیا، کیا ہوا اس کے پیچھے وجہ؟ 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو ہمارے زمانے کا جو استاد ہوتا تھا وہ ایک مکمل کریکٹر ہوتا تھا، وہ چھٹیوں میں بھی ٹیچر ہوتا تھا، وہ اسکول میں جب نہیں ہوتا تھا تب بھی ٹیچر ہی ہوتا تھا. اس کے چلنے میں ایک وقار ہوتا تھا، اس کے جب محلے میں آتا تھا تو پتہ چلتا تھا پورے محلے میں. ایک تو ہمارے جو آج کل کا استاد ہے نا وہ بالکل جو ہے نا جیسا وزٹنگ پروفیسر ہوتا ہے نا، تو وزٹنگ ٹیچر ہے. وہ باہر جب نکلتے ہیں کسی انسٹیٹیوٹ سے تو ٹیچر والا بیہیویئر تو ان کے اندر ہوتا ہی نہیں. دیکھیے دوسری بات یہ کہ بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں، عمر مثال کے طور پہ ہم بچے کو ہم پڑھا رہے ہیں حضرت علی آغا کریم کی،
وہ تو پھر آپ کی کوئی چیز میچ نہیں نہ کرتی تو بچے جو ہے نا وہ پھر ایک اور چیز ہوئی ہے سر کووڈ سے نا جو ہمارے بچے ہیں جو نیو جنریشن ان کا جو مائنڈ ہے نا یہ ایکٹیویٹ ہو گیا نئے لیول پہ. آپ کو اس سے پہلے پتا تھا کہ کوئی جو ورک فرام ہوم کوئی چیز ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ کوئی ڈیلیوری جو کھانا گھر آ کے کوئی دے سکتا ہے, آپ کو پتا تھا کہ یار آدھی, تو وہ بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ چینج ہو گئے, ایک نئے ایرا میں آ گئے. ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ نہیں چینج ہوئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو ٹیچر کے درمیان جو گیپ ہے نا یہ ورک فرام ہوم والی جو چیز ہے وہ بہت کریٹ ہو گیا. اب ان کا گوگل ان کا ٹیچر ہے, اب ان کا فیس بک ان کا ٹیچر ہے, اب انسٹاگرام ان کا. بچے مجھے کہتے ہیں نا کہ یہ کیا ہوتا ہے, میں نے کہا بھائی ہمیں تو نہیں پتا. تو اب وہ ایک چیز آپ ان سے پوچھتے ہیں نا تھوڑی, آپ کوئی چیز کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے نا, آپ اس کو رکھ کے آتے آدھے گھنٹے بعد آتے تو بچے اس کی قیمت نکال کے بیٹھے ہوتے کہ اب میں نے کہا یار تحفے کی قیمت, یہ میری بیٹی نے اس دن کی, میں نے کہا اسمر تم نے قیمت تحفے کے نکالی, تمہیں اس کی ایموشن کی قیمت نکال سکتے ہو کہ اس نے کس طرح لی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں نا اس کے ساتھ پھر وہ آپ کو پتا کہ جب معاشرتی چیزیں چینج ہوتی ہے تو پھر ادب جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے, اور ٹیچر کے ساتھ جو ادب اور محبت والا کام ہے وہ بہت ضروری ہے.